کو براہ راست لیے چلیں گے پشاور، جہاں پر مولانا فضل الرحمان اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ کرنا جانتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان سے اسلحہ چھین لیا گیا، اب وہ بے دست و پا کر دیے گئے، اور وہاں کا جو لوگوں کا اپنا ایک لشکر ہوتا تھا جس کو یہ چلویشتے کہتے تھے، وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو دوسری طرف جو بندوق بردار لوگ ہیں وہ مکمل آزاد ہیں، جب چاہیں علاقے میں آ جائیں، جس علاقے پہ جا کے دعویٰ بول دیں، جہاں آ کر وہ انسانی جانوں کے ساتھ کھیل لیں۔ اس قسم کی جو ریاست کی طرف سے جو کمزوریاں ہیں اور جس کے نتیجے میں ایک بدنظمی وہاں پیدا ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے عام آدمی اس سے بہت پریشان ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو طاقتور ہیں وہ عقل سے عاری ہیں، اور جو عقل مند ہیں وہ طاقت سے عاری ہیں۔ اب یہ کیا اس کا کیا حل ہے؟ اس پر ہماری اتھارٹیز کو، ریاستی اداروں کو سوچنا ہوگا، اور پبلک کو اپنے ساتھ شریک کر کے ان کی رائے لینی ہوگی، اور ان کو تحفظ کے وہ سارا حق دینا ہوگا جو قبائلی لوگوں کا ہمیشہ رہا۔ میرا تعلق چونکہ جنوبی اضلاع کے ساتھ ہے، اور میں وہاں کی صورتحال کا براہ راست یعنی مشاہدہ کرتا ہوں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی مروت، کرک، وزیرستان، دوسرا وزیرستان، یہ سارے علاقے جو ہیں اب وہاں پر مسلح لوگوں کا راج ہے۔ مقامی انتظامیہ ہو، پولیس ہو، اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی جو وہاں پر عثمانزئی قبیلے کا دھرنا ہے، ان کی بھی اپنے علاقے میں اپنے تحفظ کے حوالے سے، یعنی ایک ہے حقوق کا تحفظ، ایک ہے جان کا تحفظ۔ ان کو اس وقت جان کی تحفظ کی پڑی ہوئی ہے، تو ان کو جان کا تحفظ بھی چاہیے، اور ان کو حقوق کا تحفظ بھی چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر میں بذات خود وزیر اعظم سے انشاءاللہ ملاقات بھی کروں گا، اور اس حوالے سے جو مجھے براہ راست لوگوں کی طرف سے رپورٹس مل رہی ہیں، اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر کے علاقے کو امن دینے کے لیے سوچا جائے گا کہ اس کے روٹس کیا ہے، روٹس کا تعین کرنا ہوگا۔ تو ہمارے جو قبائلی نوجوان ہیں، جس نوجوان کو یہ امید دلائی گئی کہ انضمام ہوگا اور آپ سیٹل ایریا کے برابر کے لیول پہ آ جائیں گے، آپ کی تعلیم، آپ کا معیار زندگی، آپ مقابلے کے امتحان میں اس کے برابر آ جائیں گے، صورتحال تو اس سے زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمارا جو قبائلی نوجوان ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آنے والے مستقبل کے لیے مضطرب ہے۔ حالانکہ ہم تو اس وقت چیخ رہے تھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، لیکن ہر طرف سے ایک کر لیا گیا کہ بھئی یہ بہت ضروری ہے۔ قبائلی جرگہ بیٹھا یہاں پر، اور تقریباً 5-6 سال تک یہاں پر اس قبائلی جرگے کے اجلاس ہوتے رہے، اور وہ ایک موقف دیتا رہا، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس جرگے کی بھی بات سنے۔ اسلام آباد میں کنونشن سینٹر کے اندر تمام سیاسی پارٹیاں اور قائدین، تمام مذہبی پارٹیاں، قوم پرست جماعتیں، ہر طرف سے لوگ اکٹھے کیے گئے، اور انہوں نے ان سے ملاقات کی اور اپنا موقف دیا۔ بظاہر تو ایک قرارداد بھی ان کے حق میں متفقہ طور پر طے کی گئی، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے دماغ پر کیا سوار تھا، کیا بین الاقوامی دباؤ تھا، کون سی کوئی ایسی کوئی خوبصورت مستقبل ان کو نظر آ رہا تھا۔ سو آج حقیقت یہ ہے
کہ نہ وہاں پر انتظامیہ ہے، نہ وہاں پر پولیس ہے، نہ اس کی کوئی کارکردگی ہے، نہ کوئی ترقیاتی کام ہے، اور اگر ترقیاتی کام کے لیے پیسہ جاتا بھی ہے تو فاقم بدہم وہ بھتے کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا وہاں پر؟ تو اس حوالے سے آج یہ جرگہ جو ہوا ہے اس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ گیس جو برآمد ہوئی ہے اس میں پہلا حق وہاں کے عوام کا ہوگا، اور یہ حق ان کا تسلیم کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم یہاں سے سروے ٹیم بھی بھیج رہے ہیں۔ اس سروے ٹیم کے اندر یہاں کے علاقے کے جو قبائلی زعماء ہیں ان کی نمائندی بھی 2-3 ہوں گے، تاکہ ان کی موجودگی میں سروے کیا جائے، اس کی پوری رپورٹ محکمے کو دی جائے، پھر گورنمنٹ کو دی جائے، اور اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ اس پر کام شروع کر دیا جائے۔ تو یہ کچھ گزارشات آج اس میٹنگ کے حوالے سے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو پھر آپ یہ بتے کی آپ نے بات کی، کیا صوبائی حکومت ہمارے ڈیولپمنٹ کے پیسے کسی کو بتے بھیج دیتے؟ جی ہاں، اس طرح بھی شکایتیں ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم کے بارے میں یہ ایک تعصب ہے، اب پی ڈی ایم کے اندر سے شاید ایسی آوازیں اٹھی ہیں کہ یہ حکومت کیوں، ایسا اختلاف شاید سامنے آ رہا ہے جو ابھی حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے ایسی آوازیں آ رہی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سر ایک تعصب یہ بھی ہے کہ یہ سارا پی ڈی ایم کو ٹریک اس لیے کیا گیا کہ عمران خان کو کہ جتنے ماضی کے گناہ تھے، ان کی حکومت کی ناکامیاں تھیں، ان سے ان کو نکالا جائے اور دوبارہ سے ان کو سامنے۔ دیکھیے، یہ پاکستان کا ایک اوپن پولیٹیکل ایریا ہے، یہاں پر سب کچھ کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے، کہنے دیا جائے، کوئی پابندی تو نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر سے اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں، میرے خیال میں اس کو ہمیں ذرا تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ شاید کل بھی کسی صحافی نے یہاں کیا تھا، بلکہ پرسوں شاید یہاں پر۔ دیکھیے، میں نے کہا کہ جب سے حکومت بنی ہے یہ پی ڈی ایم کا پہلا اجلاس تھا، تو ظاہر ہے کہ ایک رائے تھی حکومت میں آنے سے پہلے، سو ہماری رائے بھی واضح تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر سے یا اسمبلیوں کے اندر سے تبدیلیاں نہ لائی جائیں، تحریک کے ذریعے اپنا عوامی پریشر بڑھایا جائے، اسمبلی کے اندر سے اپنی قوت باہر لا کر اور نئے انتخابات کے لیے حالات کا دباؤ بڑھایا جائے۔ یہ ایک رائے تھی، ہماری بھی رائے تھی۔ اسی رائے کا ذکر 4 مہینے کے بعد جب پہلا اجلاس ہوا تو اس ابتدائی رائے کا تذکرہ میاں نواز شریف صاحب نے کر دیا۔ وہ کرنا کیا ہوا کہ آپ لوگوں نے ایک لفظ اڑا دیا اس بات کو کہ وہ اس میں تو اختلاف، کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب آخری فیصلہ ہو رہا تھا، جو میں اناؤنس کر رہا تھا، تو اس آخری الفاظ کو طے کرنے بھی میاں نواز شریف صاحب زوم پر موجود تھے، اور ان کے اتفاق رائے سے وہ بیان تیار ہوا، اور اس بیان کو ہم نے پبلک کے سامنے رکھا۔ تو اس میں کیا تھا؟ اس میں تو یہی تھا کہ حکومت ٹائم پورا کرے گی، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے۔ جو ایک چیز ایک دفعہ طے ہو جاتی ہے، اب کسی کی ایک رائے اگر ایک وقت ہے تو اس نے دوستوں کے لیے چھوڑ دی نا، تو مشورے کا تو یہ برکت ہوتی ہے نا کہ آپ کی ایک رائے ہے، آپ دیانتدارانہ طور پر وہ رائے پیش کر دی۔ اگر دوستوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا تو پھر جو اکثریت کی رائے ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو اختلاف کا نام دینا، اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تو ٹریپ ہو گئے ہیں، اس قسم کی چیزوں کو یہ کہہ دینا کہ جی وہ تو اس کا بیانیہ چونکہ تباہ ہو چکا تھا، دوبارہ اس کے بیانیے کو زندہ کرنا، بابا یہ جو کچھ ہماری حکومت ہو رہا ہے یہ بھی اسی کے بیانیے کا نتیجہ ہے۔ کچھ تھوڑا سا ذرا اپنے عقل سے بھی کام دینا چاہیے۔ جس دلدل میں اس نے ہمیں پھنسایا ہے اس سے نکلنا آسان کام نہیں ہے۔ ایسے معاہدے کیے ہیں، میں آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اور ذمہ دار لوگوں کے وہ انٹرویوز دکھا سکتا ہوں، وہ تقریر دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے تو ملک کو بیچ دیا ہے، ہم نے تو آئی ایم ایف کو اپنا ملک جو ہے وہ گروی رکھ کے دے دیا ہے، انگوٹھے لگا لیے ہم سے۔ یہ ساری باتیں ان کی ہیں۔
اور ان کے آخری دنوں کی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں, یہ ان کی باتیں ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس وقت ان سے حکومت نہ لی جاتی تو آج آپ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. منصوبہ اس پہ چل رہا تھا. معاشی لحاظ سے آپ کی معیشت کے لیے ہم ایک نئی بنیادیں تلاش کر رہے تھے, پلرز تلاش کر رہے تھے کہ ہماری معیشت کے پلرز کیا ہونے چاہیے. پرانے پلرز تو امریکہ, ورلڈ بینک, وہ ساری چیزیں تھیں اور ابھی بھی ہیں, لیکن کیا آئندہ مستقبل کے لیے ہم نے اس کے لیے کوئی نئے پلر تلاش کرنے ہیں یا نہیں. اس کے لیے پہلا قدم جو ہمارا تھا وہ چائنا کی انویسٹمنٹ اور یہ سی پیک. سی پیک سڑک کا نام نہیں ہے, سی پیک ایک پیکج ہے جس میں سڑک بھی ہے, جس میں ریلوے لائن بھی تھی, جس کے اندر پاور سیکٹر میں بڑھوتری, بجلی کی پیداوار میں اضافہ. پھر ظاہر ہے جب بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں آپ کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے, اس ٹرانسمیشن لائن میں صرف 1700 میگا واٹ بجلی اٹھانے کی طاقت ہے. تو اگر آپ کو نئے صنعتی علاقے قائم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ جو اکنامک ہبس ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو بجلی اور گیس بھی چاہیے نا. تو گیس کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا, بجلی کا منصوبہ اس کے ساتھ تھا, اور اگر 17,000 تک آپ نے لے جانا ہے بجلی کی کھپت کو تو آپ کو ٹرانسمیشن لائن بھی تبدیل کرنی ہوگی. تو جو نئے پلرز ہم بنا رہے تھے اس پلرز کو اس حکومت نے گرا دیا ہے. اور وہ گوادر بندرگاہ کہ جو ایشیا میں دوسرے نمبر کا سب سے گہرا ترین بندرگاہ تھا, جس سے ایران بھی ڈر رہا تھا, چابہار خطرے میں پڑ گیا, بندر عباس خطرے میں پڑ گیا, دبئی خطرے میں پڑ گیا, اور یہ سب سے زیادہ کامیاب بندرگاہ ہوتا تجارتی لحاظ سے, تو اس کا بیڑا غرق کیا. اور کل جو ابراج گروپ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ کتنا پیسہ دیا گیا, اس میں جو آپ کے ابوظبی کے بادشاہوں نے پیسہ ڈالا ہے وہ اسی لیے ڈالا ہے کہ یہ ہر قیمت پر حکومت میں آئے, سی پیک کو ڈبوئے, اور آج وہ گہرا ترین سمندر اس وقت صرف 11 فٹ کا رہ گیا ہے, ریت نے آ کر اس کو بھر دیا. ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس نے. تو ملک یہیں سے ٹوٹ گیا نا, سوویت یونین یہیں سے ٹوٹ گیا نا. یہ چیزیں ہیں کہ جس کی نزاکت کو, جس کی حساسیت کو ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے, ہر پڑھے لکھے کو سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کس چیلنج کو قبول کیا. ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے بینکوں میں جب ہم نے کھنگالا, آپ کو پتہ ہے کیا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. جس وقت جانے سے پہلے کہہ رہے تھے 25 ارب ڈالر ہمارا ریزرو میں پڑا ہوا ہے, جو ہی حکومت بدلی اور ہم نے پتہ لگایا تو 8 ارب تھا, 7 اور 8 ارب کے درمیان تھا. اب آپ کے پاس جب ڈالر کے ذخیرے کم ہو جائیں گے تو جو چیز کم ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھتی ہے نا. بازار میں بھی جب کوئی چیز آپ خریدیں گے اور وہ ناپید ہو جائے, ٹماٹر ہے, آلو ہے, پیاز ہے, ناپید ہو گیا تو قیمتیں بڑھیں گی نا اس کی. تو اب ڈالر کی قیمت پاکستان میں بڑھ گئی. تو اس چیز کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے, سارا فوکس اسی پہ ہے. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں آج کی اس پریس بریفنگ سے کہ منگل اور بدھ کو فائنانس ہو, پیٹرولیم ہو, یا جتنے بھی وہ ادارے جس کا ملکی معیشت سے تعلق ہے, وہ پوری حکمران پارٹی کی جماعتوں کو بریفنگ دیں گے, اور پھر پوری حکمران جماعتیں جو ہیں وہ اس بریفنگ کو سامنے رکھتے ہوئے معیشت کے استحکام کے لیے اگلے اقدامات کا فیصلہ کریں گے. تو اس کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں جی کہ خواہ اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو, چاہے بیوروکریسی کے ساتھ ہو, چاہے ہمارے سرکاری ملازمین ہوں, چاہے عام آدمی ہو, نوجوان ہے, سب کو آج صرف ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ہم نے تو جناب ایک پارٹی کو دیکھا ہے
लाखों के उसके क्या कहते हैं वो फेक आईडीज़ हैं, और एक झूठी खबर आज लगवा देते हैं और उसके पीछे जो है फेक लाइक्स जो है वो डाल देते हैं। लोग कहते हैं ओह ज़बरदस्त कमा, इसके कितने लाइक्स हैं। झूठ पर उसका सोशल मीडिया झूठ, वो खुद झूठ और झूठ 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 झूठ। तो हिटलर क्या कहता था कि या तो झूठ इतना बड़ा बोलो कि लोगों को यकीन हो कि इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोला जा सकता, या वो झूठ इतनी तकरार के साथ बोलो कि लोग समझे कि यार ये बार बार एक बात कर रहा है तो ज़्यादा कुछ तो होगा। तो ये वही जो बैनुल-अक़वामी उसूल है झूठ को दुनिया से मनवाने के लिए, उसका ठीक ठाक सबक हमारी PTI ने पढ़ा हुआ है और लोगों को पढ़ा रहे हैं। मौलाना साहब, ये जिन मंसूबों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो इस तरह लग रहा है कि आप अभी हुकूमत में आए हैं और आपको कम से कम 5 से ज़्यादा साल की ज़रूरत है। आपके पास मुख्तसर दौरानिया है और इस दौरानिए में जो वज़ायत सूरत-ए-हाल है वो तो गर्दो है। तो आपके पास मतलब कि आप नहीं समझते कि PDM जो है वो बंद गली में फंस गई है? माशी हालत इसके मुख्तसर वक़्त में सुधारना जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। और मेरी राय ये है, सर पर आपके इलेक्शन, मेरी राय ये है कि हम इस वक्त साल सवा साल के लिए बैठे हुए हैं। हमें तवीलुल मुद्दत मंसूबों की बजाय कलीलुल मुद्दत मंसूबे जो है सामने रखने चाहिए, जिससे आम आदमी का रोज़मर्रा का मामला वाबस्ता होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें अगली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए और पब्लिक को ये एतमाद करना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे मुल्क की मईशत को डबोया है, दोबारा हमें उस पर एतमाद करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो अपने मुल्क के उन शहरियों, उन जवानों से हमदर्दी के साथ कहना चाहता हूँ और बड़े शरह सदर के साथ कहना चाहता हूँ कि PTI को वोट देना मुल्क को तबाह करने में हिस्सादार बनना है और इसका कोई दूसरा माना नहीं हो सकता। तो क्यों लोग न समझे जी। और ज़ाहिर है कि मुल्क को पटरी पे डालना, फिर उसको आगे तरक्की की तरफ ले जाना, तो बहुत हम वक्त ज़ाया कर चुके हैं और हमें इस हवाले से आने वाले मुस्तक़बिल में एक अच्छे इंतखाबी नताइज का इंतज़ार करना होगा। मौलाना साहब ये बताएं कि एक आम तासुर पाया जाता है कि पीपल्स पार्टी और CPI ने मिलकर नून लीग को बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार किया हुआ है, क्योंकि जो अहम जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर रख दी गई है। जनाब वो हुकूमत छोड़ सकते और न चला सकते, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अब कोई तासुर कायम करना, कोई तबसरा कर लेना, किसी भी मजलिस में बैठ कर कोई बात, इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है जी। लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है, तबसरों की आज़ादी है, लोग हर किस्म की बातें करते हैं। कुछ इलेक्शन कमीशन ने कुछ मेंबरान को डिसीट किया, क्या समझते हैं उस पर ज़मीनी इलेक्शन होनी चाहिए या उसके लिए आप क्या राय मत करते हैं? तो ज़ाहिर है कि जो स्पीकर ने जिनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं और उनका रेफरेंस उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज दिया है और उन्होंने उनको डिसीट कर दिया है, तो वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होगा। और ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद ने उसूली तौर पर ये फ़ैसला कर लिया है कि 2018 के इलेक्शन में जो उम्मीदवार जिस पार्टी का रनर अप था, यानी दूसरे नंबर पर था, वही हमारा मुत्तफ़क़ा उम्मीदवार होगा। तो इस पर भी इत्तिफाक हो चुका है। सदर PDM मौलाना फजलुर रहमान पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।